جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جلیش کے علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے جلیش کے علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے صالحہ رضا آپ کا بے حد شکریہ السلام علیکم میں فہیم عباس آپ کو اب تک ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جانے والی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں زہرہ رضا میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید آج تمام امت مسلمہ کے لیے ایک غم اور رنج و عالم کا دن ہے آج 21 رمضان المبارک ہے یوم شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے وہ علی جو کہ فاتح خیبر ہیں فاتح خندق و بدر و حنین ہیں وہ ہر پل ہر جنگ میں ہر میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں آج ان کی شہادت کا روز ہے ایک ایسی ہستی جن کی ولادت کعبے میں اور شہادت مسجد میں ہوئی
اور قاتل نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو حالت نماز میں قتل کیا، کیونکہ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ان کا سامنا کرے، ان کا مقابلہ کرے۔ اور حضرت علی کی بات کی جائے تو ان کے نماز کے کیا کہنے ہیں کہ اگر حالت نماز میں تیر بھی نکل جائے تو ان کو معلوم نہ ہو، عبادت میں وہ اس قدر محو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو آج ہم شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، اپنے علماء کرام سے جانیں گے، آپ کی جو سیرت تھی، آپ کے افکار، ان کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ بلا شبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر صرف ان کی جو زندگی ہے، جو ان کی حیات ہے، اگر اس کو سٹڈی کیا جائے تو ہماری اپنی زندگی کے لیے ایسی راہیں کھلتی ہیں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمیں سارے مقاصد مل جاتے ہیں، اور تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ بے شک اس پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد کامل ترین شخصیات میں ایک شخصیت ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آج ہم ان کی زندگی کے حوالے سے اور آج ہم بات کریں گے ان کی شہادت کے حوالے سے کہ ہم ان کی جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریبی ساتھی کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری، ہم ان سے کیا سبق لے سکتے ہیں اور عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں ہم کیا شامل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دن کا کیا مقصد ہے، ہم بات کریں گے علماء کرام سے۔ علماء کرام کا تعارف بالکل کرایا جائے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے بیچ میں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے۔ ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے رمضان مبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں میں فہیم عباس اور زہرا رضا خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ وقفے سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ آج ہم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اس خوبصورت موضوع پہ جہاں یقیناً ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے آج اپنی زندگی میں عملی طور پہ بہتری لانے کی کوشش کریں گے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو پہلے اسلامک اسکالر ہیں جن کا میں تعارف کرواؤں گا وہ ہیں جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں صادق بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے گزشتہ کچھ پروگرامز میں پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں اور مختلف موضوعات پہ اپنی ماہرانہ رائے جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں۔ مولانا محمد حسین رئیسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، آپ کی دعا سے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، مجھے بتانا ہے کہ آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈولمن مال نے، اور ڈولمن مال کی جانب سے جو پیغام ہے وہ بھی آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اس رمضان جیتے ہیں انعامات ڈولمن مال کے ساتھ۔ ڈولمن عید کی قرآن اندازی میں حصہ لینے کے لیے 5000 یا زائد کی خریداری کریں اور رجسٹرڈ ہو جائیں۔ ڈولمن مال آئیں اور رمضان کی رونقوں کا حصہ بنیں، یہ ہے ان کا پیغام۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب جو ہے شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کامل ترین شخصیات میں بے شک ایک کامل ترین شخصیت، جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، بے شک، فاتح خیبر، بے شک بے شک، چوتھے خلیفہ، پہلے امام، اتنا بڑا ان کا رتبہ ہے ہمارے پیارے اس دین میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ان کی جانب جو ہے وہ ہم امتیوں کی توجہ دلائی ہے کہ آپ کو اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو آپ ان سے محبت کیجئے۔ بے شک، تو پلیز بسم اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی کا نام علی ہے، اور ایک بہت بڑے عالم جن کا نام علامہ بونی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو علی کے نام کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات پر انہوں نے اس کا راز بتایا
کہ علی علی کرو تو ولی بن جاؤ، اس میں راز کیا ہے؟ علامہ بونی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علی الف سے مشتق ہے، اور الف کا معنی بلندی ہے، اور جب بندہ بلندی میں اگر ولایت کی بلندی دیکھے تو اللہ نے مقامی ولایت کے شہنشاہ علی کی ذات کو بنایا ہے۔ تمام ولایت جو ہے، ولایت کی جو شہنشاہ ہے، فیضان ولایت جو چل رہا ہے وہ در علی سے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت حضرت علی کے بغیر ملتی ہی نہیں ہے۔ تو اب اس صورت میں حضرت علامہ بونی فرماتے ہیں کہ جب کوئی علی علی کرتا ہے تو الوف سے مشتق ہے، الوف کا معنی بلندی، تو بلندی کے اندر کچھ بلندی وہ ہیں جو علم کی بھی ایک بلندی ہے، شہرت کی بھی ایک بلندی ہے، معرفت کی بھی ایک بلندی ہے، دولت کی بھی ایک بلندی ہے، اور مختلف بلندی ہے، مگر ولایت کی جو بلندی، چونکہ نبوت کی بلندی کسی کو نہیں ملنی، چونکہ نبوت ختم نبوت حضور کی ذات ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب یہ ولایت کی بلندی وہ ہے جو ہمیشہ کی بلندی ہے۔ تو یہ ایسی بلندی ہے کہ جب علی علی کرتے ہیں تو ولایت وہیں سے ملتی ہے، تو ان کے نام کی برکت سے ولایت مل جاتی ہے۔ ایک بات پھر حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بات فرمایا لا تسبوا علیا فانہ ممسوس فی ذات اللہ تعالی، فرمایا علی کو گالی مت بکو۔ ایسے بدبخت لوگ تھے جو علی کے بارے میں برا کہتے تھے، اور برا کہہ کر یاد رکھنا کہ چاند کی یا سورج کی اگر الٹا بول کر اس چاند یا سورج پر کچھ نہیں آتا، مگر اثر بولنے والے کا خود کا نقصان ہوتا ہے، اور حضرت علی کی شان میں جو برا کہے گا اس کی خود کی تباہی ہوگی۔ حضرت علی کی شان میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کو نبی بلند کرے اس کو کوئی گھٹانا چاہے وہ خود گر جائے گا۔ اب حضور نے کیا فرمایا علی کو گالی مت بکو، فإنہ ممسوس فی ذات اللہ تعالی، وہ تو اللہ کی ذات کا دیوانہ ہے، اللہ کی ذات کا دیوانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو مومن ہے وہ آپ سے محبت کرے گا، اور منافق جو ہے وہ منافق ہی بغض رکھے گا، منافق بغض رکھے گا، اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہ مومن کو پہچانتے تھے تو علی کی محبت سے، کہ جس سے کے سامنے علی کی بات کرے، حضرت علی کا ذکر کرے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر ذکر علی کے بعد اگر چہرہ بگڑنے لگ جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث شریف حضور نے کہا کہ فإنہ ممسوس فی ذات اللہ تعالی، وہ اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ میں فنا ہونے کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں ایک ولی ہوتا ہے، ایک فقر ہوتا ہے۔ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی ولایت میں درجہ فقیر کا جو درجہ نا، فقیری کا درجہ وہ بہت بڑا ہے، اور فرمایا کہ ایک ولایت کے درجے میں فقیری کا جو درجہ وہ بہت بڑا ہے، اور چونکہ فرق یہ ہے کہ ولایت کے اندر وہ صفات باری تعالیٰ کو جانتا ہے اور فقیری میں وہ ذات باری تعالیٰ کو جانتا ہے۔ تو حضرت علی وہ ہے جو دونوں کے مظہر ہیں، جو ولایت کے صفات باری تعالیٰ کے بھی مظہر ہیں اور صفات ذات کو بھی کی بھی معرفت رکھتے ہیں۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز سے کسی دیوانے نے پوچھا کہ ایک بات بتائیے حضرت خواجہ، آپ کی ولایت بڑی ہے یا علی کی ولایت بڑی ہے؟ کیا خطرناک سوال کر دیا۔ حضرت علی کی ولایت اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ولایت میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ علی جس کو چاہے ولی بنا دے، اور یہ کہا خواجہ صاحب آپ کی ولایت بڑی ہے یا علی کی ولایت بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، زمین کی اگر کوئی زمین ہے تو وہ زمین پر کوئی کھیتی باڑی کرنا چاہے تو خود کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، کہا جس کو وہ جو مالک ہوگا وہ جس کو دے گا، اور وہ جس کو دے گا وہ وہاں پر کھیتی باڑی کرے گا۔ کہنے لگے ہم سب کھیتی باڑی کرنے والے، ساری ولایت کی زمین علی ہی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو جناب مولانا محمد حسین رئیسی صاحب کا جو انپٹ ہے وہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد حسین رئیسی صاحب۔ مولانا صاحب آپ سے آپ کی طرف آؤں گی۔ جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے بہترین فضائل حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ بیان کیے،
اور آپ کی اگر فضائل کی بات کی جائے تو کیا شان ہوگی اس ہستی کی کہ جس کے بارے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کبھی ارشاد فرمائیں کہ ذکر علی مومن اور منافق کی پہچان ہے, یا کبھی یہ کہہ دیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور جس کا علی دوست وہ میرا دوست اور علی کا دشمن میرا دشمن. تو بہت سارے پہلو ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ فضائل حضرت علی ابن ابی طالب بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ موقع دیا. جی. اس ایک عظیم ہستی جو کائنات کی عظیم ہستی ہے, اس کے بارے میں ان کا اسم مبارک کو زبان پہ لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. اور حدیث کا پہلا حصہ تو آپ نے سنایا. جی. اس سے پہلا حصہ یہ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا کہ اگر چہرہ نہ دیکھ سکے تو ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. تو یہ عبادت کا مہینہ ہے. جی جی. تو یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں تو ہم عبادت کے اندر مصروف ہیں, اور جو سن رہے ہیں وہ بھی عبادت کے مہینے کے اندر عبادت ہی کے اندر مصروف ہے. پھر فرمایا اگر کسی وجہ سے علی کا ذکر بھی نہ کر سکے تو حب علی عبادت, علی کی محبت جو ہے وہ عبادت ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم عبادت میں مصروف ہیں. اب آتے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے. کائنات کے اندر جس کو بھی شہرت ملی ہے تو ایک صفت کی وجہ سے. حاتم طائی مشہور ہوا ہے صرف اس کی سخاوت کی وجہ سے. نوشروان کو شہرت ملی ہے صرف اس کی عدالت کی وجہ سے. علی ہر صفت کا امام ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر آپ زاہدوں میں جائیں گے تو وہاں زہد علی کا تذکرہ ہے. زاہدوں میں علی سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے. اگر آپ سخاوت کی بات کریں تو سخاوت کرنے والوں کی محفل کے اندر علی کا تذکرہ ہے. علی کتنا بڑا سخی تھا. راستے کے اندر مشہور واقعہ ہے, روٹی کا سوال ہوا. فرمایا قمبر اسے روٹی دو, کہا وہ بوجھ کے اندر ہے, کہا بوجھ سمیت دو, کہا وہ اون کے اوپر ہے, فرمایا اون سمیت دو, کہا وہ قطار کے اندر ہے, کہا قطار سمیت دو. تو اگر سخاوت کی بات کرے تو علی سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. اور اگر خطابت کی بات کرے تو علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر عبادت کی بات کرے تو علی سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. اس کی عبادت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ بے شک. اللہ اکبر. رسول نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو اس کی باقی ضربت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ اور جس ایک ضربت کا یہ عالم ہو تو پھر ان کی عبادت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ کس کے پاس اتنی عقل ہے کہ اس کی عبادت کے بارے میں سوچ سکے؟ اسی طریقے سے اگر علم کی بات کرے تو علی سے بڑھ کر کوئی عالم دنیا کے اندر موجود رہی. شجاعت کی بات کرے تو ایک مشہور ایک عالم کا نام ذہن میں نہیں ہے, اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں علی کی شجاعت لکھوں. اس سے پہلے کہ وہ علی کی شجاعت لکھنے سے پہلے دنیا کے اندر جتنے شجاع گزرے تھے انہوں نے ان کو پڑھا. اس کے بعد مولا کائنات کے بارے میں 2-3 جملہ لکھنے کے بعد اس نے قلم توڑ دیا. پہلا جملہ یہ تھا, انہوں نے لکھا کہ کائنات کے اندر جتنے شجاع گزرے ہیں کبھی کامیاب ہوا ہے اور کبھی شکست کھائے گئے ہیں, صرف علی ہے جو ہمیشہ کامیاب رہے ہیں, کبھی شکست نہیں کھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا جملہ یہ لکھا کہ کائنات کے اندر جتنے شجاع ہیں وہ میدان جنگ کے اندر کبھی آگے بڑھتے تھے, کبھی مصلحت جنگ کے لیے بھی پیچھے ہٹتے تھے. یہ علی ہے جو ہمیشہ آگے بڑھے ہیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور ان کی خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوں. جی جو شجاعت کے حوالے, شہادت کے حوالے سے. پھر تیسرا جملہ انہوں نے یہ لکھا کہ جب دنیا کے اندر جو بھی شجاع گزرا ہے وہ اپنے دشمن کے اوپر کئی وار کرتا تھا تب جا کے کامیاب ہو جائیں. مولا کائنات وہ واحد ہے جو صرف ایک وار سے واصل جہنم کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علی تمام صفات کا مجموعہ ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو ہے اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انت تجمع الازداد. علی کے اندر ازداد جمع ہے, یعنی محراب عبادت کے اندر اب آپ سے زیادہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے, اور وہی علی جب میدان جنگ کے اندر پہنچے تو آپ سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے. اور جہاں ناحق ہو تو اپنے چچزاد کے لیے 1 درہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے ہاتھ کے اوپر لوہا گرم کر کے رکھ لیتے ہیں. جب دینے کی بات آتے ہیں تو 1 روٹی کے سوال پر پورے قطار اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو آپ اجداد کو جمع کرنے والے ہیں. علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتے ہیں. علی ہمارے ذہن سے ماورا ہے, جو ذہن میں آئے وہ علی ہو نہیں سکتا.
علی ہمارے ذہن سے سبحان اللہ بہت بلند ہے، سبحان اللہ ذہن سے علی جو ہے بہت ہی بلند ہے. بس میں اسی جملے کو دوبارہ تکرار کروں گا، تمام صفات کا مجموعہ علی ہے، اور علی کی جتنی فضیلت بیان کرے در حقیقت وہ رسول کی فضیلت ہے، اس لیے کہ رسول کے شاگرد ہے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جب یہ اتنا بڑا عالم ہے تو پھر اس کا استاد کتنا بڑا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ اتنا بڑا سخی ہے تو اس کا استاد کتنا بڑا سخی ہوگا. علی کی فضیلت در حقیقت رسول کریم کی فضیلت ہے. اور آخری جملہ کہ اللہ کے رسول ایک شریعت لے کے آئے، اللہ کے رسول ایک قرآن لے کے آئے ہیں، جو قرآن نزول قرآن کا مہینہ ہے. اگر ہم اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں اس پر عمل کرنے سے کیا بنتا ہے، آپ جو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک کتاب لے کے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، اس پر عمل کرنے سے کیا بنتا ہے، تو رسول کا جواب یہ ملے گا کہ میری شریعت پر کامل عمل کرنے سے اور قرآن پر عمل کرنے سے علی بن جاتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ دلیل ہے نبوت ہے پیغمبر بھی جو ہمارا کائنات ہے. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے. ہماری یہ خصوصی نشریات بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہیں، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہیں. ٹوٹا عرش بری کا ستارہ، ٹوٹا عرش بری کا ستارہ، روزے دار و قیامت کے دن ہیں. بے پدر کر دیا ہے حسن کو، کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، خون بھرا صحن مسجد ہے سارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہیں. روئے شبیر روتی ہے زینب، چاک سینہ نمازی ہوئے سب، پیٹ کے سر معظم پکارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے. تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے. دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے. آج بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے. شکریہ صالحہ رضا، آپ نے ایک خوبصورت کلام پیش کیا. دوستو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی نشریات میں جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. میں فہیم عباس اور میرے ساتھ زہرا رضا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب اور مولانا محمد حسین رئیسی صاحب. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے شہادت حضرت علی علیہ السلام. علامہ صادق نقشبندی صاحب کی جانب بڑھیں گے. علامہ صاحب آپ نے وقفے سے پہلے جب بات ہوئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ولایت کی بلندیاں تھیں آپ ان کے بارے میں بتایا. مولانا محمد حسین رئیسی صاحب نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کی جو بلندی ہے وہ بیان فرمائی جو بلا شبہ ایک حقیقت ہے اور اس جیسی مثال پوری کائنات میں تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. صحیح فرمایا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے بارے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی
ایک عظیم زندگی کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں، ان کے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہم مختلف حوالوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم عملی طور پہ آج کے اس دن کو اور اس گفتگو کو کرتے ہوئے ہم کس طرح عملی طور پہ اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ پیدا کر سکتے ہیں؟ مجھے، آپ کو، ہمارے ناظر کو کون سی ایسی چیز ہے جو اپنی ذات میں شامل کرنی ہے کہ یس آج اس ذکر کے بعد ہمیں اس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیا وعدہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ یہ بزرگوں کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے. آج ہم حضرت علی کی یاد منا رہے ہیں، کبھی ہم نبی پاک کی یاد مناتے ہیں، کبھی کسی ولی کی یاد مناتے ہیں. ان کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحکایت جند من جنود اللہ، فرمایا کہ یہ جو حکایت ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں. اور کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم جو آپ کے سامنے، اے محبوب، آپ کے سامنے جو رسولوں کی خبریں بتاتے ہیں نا، ان کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے آپ کا دل ثابت قدم ہو جائے. تو اب ثابت قدم کب ہوگا؟ جب آپ ان کی زندگی کو سنو گے اور سننے کے بعد دیکھو گے کہ ان کو کتنا میں فالو کر رہا ہوں. اور جب فالو کریں گے تو اصل میں علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ طرز علی کو اپنایا جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پیکر تھے اور عشق مصطفیٰ کے پیکر تھے، اور یہ عالم تھا. تو یہاں پر جو مقصود کلام ہے نا، جو بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم کو طرز علی کو اپنانا ہے. کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے ایک غلام موجود تھا، حضرت علی نے آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. آپ نے دوبارہ آواز دی، وہ اس نے جواب نہ دیا. تیسری دفعہ آپ نے آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. غلام تھا. غلام آقا کے اشارے پر چلنے کا نام ہے کہ آقا کے اشارے پر چلے، چوں چرا نہ چلے. اس کو اپنی ذات پر اختیار نہیں ہوتا، آقا کا وہ محکوم ہوتا اور ماتحت ہوتا ہے جیسا وہ چاہے. نوکر کو پھر بھی کچھ اختیار ہوتا ہے کہ چھوڑو نوکری، مگر غلام کو بھی اختیار نہیں. اب 3 دفعہ علی المرتضیٰ آواز دے رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہا. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میں گیا، میں نے غلام سے کہا میری آواز نہیں آ رہی. کہنے آ رہی ہے، کہنے آ رہی ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے آپ اتنے اخلاق والے ہیں کہ آپ غصہ کریں گے نہیں، آپ غصہ کریں گے نہیں. اور پھر جواب کیوں نہیں دے؟ کہ مجھے سستی ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دی ہے. یہ ہے اخلاق علی، اخلاق علی. اور یہ اخلاق علی، اور یہاں تک ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہمیں اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جس بزرگ کو سنیں ان کی طرز کو اپنانا چاہیے، اور وہ اپنائیں گے تو پھر مقصد حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہی اس سے مجھے ایک سوال آیا کہ حسن اخلاق اگر ان کا دیکھیں تو جس مرتبے پہ مولا علی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. مولانا صاحب اپنے جو قاتل ہے اس کو بھی شربت جو ہے حکم دے رہے ہیں امام حسن کو کہ اس کو شربت پلایا جائے اور اس کی جو رسیاں ہیں وہ کھول دی جائیں. اور ان کی عدل اور ان کا جو انصاف ہے وہ بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف ایک ضربت لگائی جائے کیونکہ اس نے مجھے صرف ایک ضربت لگائی تھی. تو اور مولا خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے عدل اور میرے انصاف کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں میں وہ اخلاق، وہ عدل، وہ انصاف نظر نہیں آتا. میں بات کو یہاں سے شروع کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. رزق خدا دیتا ہے، لیکن رزق تقسیم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے موکل ہیں. اور موت خدا دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ موت تقسیم کرنے کے لیے، موت بانٹنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے. جس طریقے سے موت خدا دیتا ہے اور تقسیم موت کے لیے ایک فرشتہ موکل ہے، اسی طریقے سے حیات بھی خدا دیتا ہے اور حیات تقسیم کرنے کے لیے خدا نے کچھ نمائندے زمین کے اوپر بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ حیات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آنے والے اللہ کے جو نمائندے ہیں وہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں جو اللہ کی طرف سے دنیاوی حیات بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد جو اصلی حیات ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے آئے. ان کا دنیا کے اندر تشریف لانا بھی ہمارے لیے حیات دینے کے لیے ہے. تو لہٰذا ان کی گفتگو کے اندر حیات ہے، ان کی سیرت کے اندر حیات ہے. اور مولا کائنات کے حوالے سے آپ یہ بارہا سن چکے ہوں گے کہ آپ جب تلوار چلاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی اہل ایمان آنے والے ہیں تو پھر آپ گردن نہیں کاٹتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حیات تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، موت تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا. نظر ہے، نگاہ اتنی بلند ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ہستیوں کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ حیات یہاں سے ملتی ہے. ان کا جو پیغام حیات ہے. اچھا، شیخ عبدو کا ایک جملہ بھی مجھے بیان کرنے کا میرا دل چاہتا ہے. وہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کون ہے؟ عیسائی ہے.
اور عیسائی مذہب کے بارے میں ہم نہیں کہتے ہیں، خود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مذہب جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ ہے، لہٰذا انہوں نے مذہب کو ایک طرف کر دیا، انہوں نے ترقی بھی کر لی۔ تو ایک عیسائی مذہب ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ان کی نگاہ میں وہ دنیا کی ترقی کے اندر وہ رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام ہے کہ جس وقت مسلمان سائنسدان اسلام پر عمل کر رہا تھا، اس وقت کائنات کے سب سے بڑا طبیب بھی مسلمان تھے، سب سے بڑے سائنسدان بھی مسلمان تھے۔ جب ابو علی سینا جب کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو جاتے تھے تو آپ مولا کائنات کے سنت پر عمل کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور مسئلے کو حل کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس دین پہ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اس دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کا نظریہ الگ ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں سیرت جو ہے، حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بڑی گستاخی کرنے لگا ہوں، میں معافی، ایک وقفہ آ گیا، وقفے کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں ہم چاہیں گے کہ یہیں سے آپ جو ہے وہ کنٹینیو کیجیے گا، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایک بار پھر ہم اپنی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرہ رضا، فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہم شہادت حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا محمد حسین رئیسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، سوال میں نے یہ کیا تھا کہ مولا کا جو حسن اخلاق تھا، جو ان کا انصاف تھا، لیکن آج کے دور کے مسلمان کو اگر دیکھا جائے تو ہم ان ہستیوں سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، تو آپ وہاں اس حوالے سے بتا رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، میں آپ کو سامنے عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی بدبختی کا راز اسی میں ہے کہ ہم اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے۔ جس وقت ہم عمل کر رہے تھے، سب سے بہترین سائنسدان مسلمان تھے، سب سے بہترین طبیب مسلمان تھے، تمام علوم کے لحاظ سب سے آگے تھے، اور اسلام کے مسلمانوں میں تنزل اس دن آیا جس دن مسلمان رہا، اسلام نہیں رہا ان کے اندر، یعنی ایسا مسلمان بن گئے جس کے اندر کوئی اسلام کو نام و نشان نہیں ہے۔ حضور کی توہین ہو جائے تو ٹھیک کھڑے ہو جانا چاہیے، پورا ملک جو ہے بند کر دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ جو ہڑتال کرنے والے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر روزہ داروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جو ہے وہ کیا نام ہے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مہنگائی بہت بڑھا دیتے ہیں، وہ کہیں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ اسلام کو صاحب یہ بات حضور کی توہین ہو جائے تو اس وقت یہ ایمان کا حصہ ہے، بے شک بے شک، ایمان کا درجہ پہلے ہے، ایمان کے حوالے سے کھڑا ہونا واجب ہے۔ جی ہاں جی، اس میں شک نہیں، وہ تو واجب ہے۔ ہم باروں پر میں یہ کہہ رہا تھا اور ہے کہ ٹھیک ہے جہاں ایک جذبہ یہ نظر آتا ہے تو امن کے حوالے سے مسلمان کے ساتھ اسلام نظر آنا چاہیے، میرا مطلب یہ مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ اچھا کفار جو ہے رسول کی توہین کر کے چیک کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا اسلام ہے، اصلا وہ تو یہ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عشق رسول در حقیقت حیات کا نام ہے، زندگی کا دوسرا نام ہے۔ آپ دوسرے زندگی کا دوسرا ترجمہ ہے، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، محمد آل محمد کی محبت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کی معرفت ضروری ہے۔ جب معرفت ہوگی تو محبت خود بخود ہو جائے گی، بالکل، یعنی محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، معرفت کے بغیر اگر کوئی محبت وہ محبت نہیں ہے اصل میں۔ محبت وہ ہے جس کی بنیاد معرفت کے اوپر، جب معرفت ہوگی تو خود بخود محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو پھر قربت ہوگی۔ اور وہی جیسے آج آپ بھی پہلے بریک میں جانے سے پہلے عرض کر رہے تھے، جیسے کہ لوہا الگ چیز ہے، آگ الگ شے ہے، لیکن لوہے کو آپ آگ کے ساتھ نزدیک کرتے جائیں گے تو حرارت اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنا لوہا نزدیک ہوتا چلا جائے گا آگ کی حرارت اس کے اندر آ جائے گی، اور اگر لوہے کے اندر ہمت ہے وہ آگ کے اندر کود جائے تو پھر تشخیص مشکل ہے کہ اس میں آگ کون سی ہے اور اصلی آگ کون سی، لوہا کون سا ہے، یہ استعداد ہے لوہے کے اندر۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی چاہیے کہ محمد کے ساتھ، علی کے ساتھ، جو ان کے اصحاب باوفا کے ساتھ اتنے قریب ہو جائے کہ ان کی صفات آپ کے اندر منتقل ہو جائے۔ صحیح، درست ہے۔ تو ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی زحمت تمام، جس کو قرآن نے اسوہ کہا ہے۔ اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ یعنی روش، طریقہ اور انداز۔ اللہ نے کامیابی اس روش کے اندر رکھ دی ہے۔ وہ روش اگر مسلمان نہیں اپناتا، رسول کی وہ روش اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک فارمولہ ہے یہ، فارمولے پر جو بھی عمل کرے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ اگر ہمیں بھی رسول اللہ کی روش اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور مولا کائنات کا طریقہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم اس کے اوپر چلنا شروع کریں تو کامیابی خود بخود اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔
ٹھیک ہو گیا سر. آپ نے کہا کہ جو ایک عام مسلمان جو ہے اس کے اندر ایک مسلمان کی بجائے اسلام نظر آنا چاہیے, معرفت ہونی چاہیے, جو دین اسلام کی روح ہے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سارے معاملات ہمارے بہتری کی طرف چلے جائیں. آج جب علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی ہستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حکمرانوں کے حوالے سے بھی کچھ ایسے بیانات, کوئی پیغام شامل کیا جائے کہ ہمارے حکمرانوں کو کیا ایک سبق لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک گریٹ لیڈر بھی تو تھے. یہی تو عرض کر رہا تھا, چاہے رسول ہو چاہے مولا کائنات ہو, وہ ہر یعنی میدان کے وہ امام ہے. یعنی اللہ کے رسول جب گھر کے اندر ہے تو گھر چلانے کا طریقہ وہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر حاکم ہے تو آپ حکومت کس طریقے سے کرتے تھے وہ ہمیں ان سے لینا ہے. اور میدان جنگ کے اندر ایک بہترین مجاہد تھے اللہ کے رسول مولا کائنات بھی, ان کا طریقہ کیا تھا, انداز کیسا تھا, یہ سب ہمیں لینا چاہیے. ان میں سے ایک طریقہ حکمرانی ہے. کیسا حکمران؟ ایسا حکمران جو رات کی تاریکی کے اندر کسی کو نہیں بیچتے تھے, خود اپنے پشت کے اوپر بوجھ اٹھا کر دروازے پہ جایا کرتے تھے. پھر دینے کا جو انداز ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا, دروازے پہ جاتے تھے, دق الباب کرتے تھے, دروازہ کھولنے سے پہلے وہاں سے ہٹ جاتے تھے تاکہ شرمندہ نہ ہو جائے. یعنی کوفہ کے یتیموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا محسن کون ہے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے, رات کو کھانا پہنچانے والا کون ہے. جب آج ان کی شہادت ہوئی تب پتہ چل گیا کہ ہمارا محسن کون تھا, وہ تھے حاکم. اور اسی طریقے سے جب دینے کا جو انداز ہے, دینے کی بھی اقسام ہے. ابھی تو ایک بوری دیتے ہیں, 10 آدمی وہاں تصویر بنا کے بیچ دیتے ہیں, یہ کوئی دینے کا طریقہ ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص جو نہیں آیا تھا کہ آپ نے بیت المال سے ایک بڑا حصہ اس کے لیے رکھا, جو یہاں لینے کے لیے آئے بھی نہیں. تو کسی نے مجھ جیسے ایک آدمی نے کہا, مولا وہ تو آئے بھی نہیں ہے, آپ نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, خاموش ہو جاؤ, تم جیسا کنجوس میری امت میں اللہ پیدا نہ کرے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں, تم بخل کر رہے ہو. پھر آگے بڑھیے. پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس کو زیادہ حصہ اس لیے دے رہا ہوں, وہ ہاتھ جو ابھی تک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلایا ہے, ایسا نہ ہو کہ مجبور ہو کے یہاں آ کر ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے لیے میں نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے. آگے جملہ پھر فرمایا, آگے جملہ بڑا ہے, فرمایا کہ اگر میں اس کو حصہ کم دوں یا نہ دوں تو ایک دن وہ مجبور ہوگا اور علی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا دے گا. جب وہ ہاتھ پھیلا دے گا تو اس کی آبروریزی ہو جائے گی. پھر مولا فرماتے ہیں جب اس کی آبروریزی ہو جائے گی تو علی بیت المال تو کیا پوری کائنات دے کے اس کی آبرو کی قیمت ادا نہیں کر سکوں گا. دینا تو ایک الگ ایک مسئلہ ہے, لیکن جس بلندی پہ جا کے وہ دیتے تھے اور جس انداز سے وہ دیتے تھے, جس طریقے سے وہ دیتے تھے, وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس طریقے سے دینا شروع کریں گے, اور رمضان مبارک کے اندر لوگ دیتے بھی الحمدللہ, بہت سخاوت بھی کرتے ہیں, یہ سب کا سب رسول کی سیرت ہے, علی کی سیرت ہے. لیکن جب اس طریقے سے دینے لگیں گے اور آپ گھر کے اندر پہنچا دیں گے جس کے اندر دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, فٹو سیکشن نہ ہو, تو آپ کو وہ جو غریب جو ہے وہ آپ کو انسان نہیں سمجھیں گے, وہ فرشتہ سمجھیں گے کہ اللہ نے فرشتہ بنا کے آپ کو یہاں پر. بے شک بے شک, اور برکات بھی ہماری زندگی میں آئیں گی. بالکل. علامہ صاحب, جیسا کہ مولا علی کی زندگی کا یہ پہلو جس طرح سے بتایا کہ جس طرح سے وہ جاتے تھے رات کی تاریکی میں اور مدد کرتے تھے, ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے یتیموں کے ساتھ جو ان کا جو سلوک تھا, حسن سلوک تھا, جو شفقت تھا, وہ کرتے تھے, اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے. اور کوفے کے جو یتیم بچے ہیں ان سے کہتے تھے کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تم یتیم ہو تو ان سے کہنا میں یتیم نہیں ہوں, میرا باپ حضرت علی ابن ابی طالب ہے. تو ہم تو آج کل یتیموں کا حق بھی کھا جاتے ہیں, تو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ میسج بھی آج آپ دیں ہمارے. میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ منت مانی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گا. آج ہمارے معاشرے میں منت کچھ طریقے ایسے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہوتی ہے, جبکہ وہ منت کو ہونا چاہیے جس کا تعلق عبادت سے ہو. عبادت کی منت ہونی چاہیے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں نماز پڑھوں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں صدقہ کروں گا, اس طرح کا وہ کھانا کھلاؤں گا, صدقات کروں گا, اس طرح. اب یہ ہے کہ 3 دن کی منت مانی, اللہ کے فضل سے دونوں ٹھیک ہو گئے. جب ٹھیک ہو گئے تو ایسے موقع پر آپ نے روزہ رکھا, حضرت علی نے روزہ رکھا, اور آپ کے گھر کی جو خادمہ تھی تینوں نے روزہ رکھا. اور حضرت علی جو محنت کر کے جو لے کر آئے تھے, جب لے کر گھر پہنچے اور اس کے بعد جو آٹا گوندھ کر جو روٹی بنی وہ 3 روٹیاں. آج کی طرح ہمارے یہاں راشن بھر کر نہیں رکھا جاتا تھا, ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی تھی. اب وہ 3 روٹیاں, رمضان میں تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں, اخراجات ہمارے یہاں رمضان کھانے پینے کا مہینہ بن گیا ہمارے یہاں. تو اب ایسے موقع پر اب یہاں پر افطار کا وقت ہے اور یہاں دروازے پر دستک ہوئی کہ بھئی کون ہے, کہنے لگے کہ یتیم ہوں, مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو فاطمہ الزہرا نے اپنے خادمہ سے کہا کہ میری روٹی اٹھا کر دے دو,
اور یہاں پر حضرت علی نے بھی اپنی روٹی دے دی، خادمہ نے دیکھا ہمارے آقا نے دے دی، میرے مولا نے دے دی، تو میں کیوں، انہوں نے بھی اٹھا کر دے دی۔ اب اس کے بعد کچھ کھانے کو نہیں۔ اگلے دن پھر حضرت علی نے محنت کیا، اور محنت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جب جو رقم آئی، اس رقم سے لے کر آنے کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ آٹا جو بنا، اس کی 3 روٹیاں بنی۔ اگلے دن بھی اسی طرح روزہ رکھا، کچھ کھایا پیا نہیں۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ اگلے دن بھی افطار کے وقت کوئی آ گیا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا آیت نظر آئی کہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اور ہم ان ہستیوں کے ساتھ محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، اور ایمان سے ہمارے اندر حوصلے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جیب میں 100 روپیہ ہے نا، تو ہم اس میں سے 50 روپے دینے کی ہماری ہمت نہیں ہے، ہمارا حوصلہ نہیں ہے، اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے 1 کروڑ دے، پھر میں 50 لاکھ تیری راہ میں لٹا دوں گا۔ تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور حوصلے کے لیے حوصلے والوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کروں، جس حال میں بندہ مرے گا اس حال میں ہمیشہ رہے گا، اسی لیے کہا کہ اچھی حالت میں موت کی دعا کرو، تاکہ، اور یہاں اگر علی کو دیکھتے ہیں تو نماز فجر ہے، دن بھی رمضان کا ہے، 21 کا جمعہ کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 21 کا وہ تھا، اور فجر کا ٹائم تھا، اور علی کی شہادت تھی۔ اور جس حال میں بندہ مرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے ہمیشہ اسی حال میں رہتا ہے۔ علی کی شہادت بھی ہوئی تو نماز کی حالت میں قیامت تک اسی حال کا ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، مولانا صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم نے جو باتیں کی ان کو عملی طور پہ ہماری زندگیوں میں شامل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے۔ فہیم عباس کو اور زہرا رضا کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔